پاور شیئرنگ پر ڈیڈ لاک، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا 5واں دور، ایک دوسرے کے ساتھ پاور شیئرنگ معاہدے کا مسودہ شیئر کر دیا۔ طویل بات چیت کے بعد مذاکرات میں وقفہ، پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے ملنے گئی، واپس نہ آئی۔ دوبارہ ملاقات کے لیے رات 10 بجے کا وقت مقرر تھا۔ دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں میں آج پھر مذاکرات ہوں گے۔ ادھر ایم کیو ایم کے وفد کی بھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقات، حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی اور امریکی سفارتکار متحرک، نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نئی بننے والی حکومت اور درپیش ممکنہ چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر جیانگ یائی ڈانگ کا سی پیک کی رفتار بڑھانے اور پاکستان کی سفارتی اور معاشی مدد کرنے کا اعادہ، تیراندازی پر پاکستان کی حمایت اور علاقائی تحفظ کا یقین دلایا۔ چین کے بعد امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے شہباز شریف سے ملاقات کی، نئی حکومت کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کروائی، پاکستان اور مالیاتی اداروں میں مذاکرات میں کردار ادا کرنے کا بھی یقین دلایا۔ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ وفاق میں حکومت سازی، پی ٹی آئی کی اتحاد سازی، پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان سے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا باضابطہ اعلان، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت بنائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد آزاد امیدواروں کو 3 دن میں کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں حلف نامے جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ عمر ایوب بولے ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے۔ حامد رضا نے کہا تعاون غیر مشروط ہے، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ نیوز کانفرنس میں مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ناصر عباس کی بھی شرکت۔ ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے، ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف مری پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم مری میں 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ نواز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات کا امکان، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نواز شریف نے لاہور سے مری جاتے ہوئے اسلام آباد میں مختصر قیام کیا، مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار کو بعض ہدایات دی۔ نمبر گیم، نون لیگ کے سکور میں مسلسل اضافہ، قومی اور پنجاب اسمبلی کی ایک مزید نشست مل گئی۔ این اے 12 کوہستان سے آزاد رکن محمد ادریس اور پی پی 242 بہاول نگر سے منتخب رکن کاشف نوید بھی نون لیگ میں شامل۔ دونوں آزاد ارکان کی شہباز شریف سے ملاقات، نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ شہباز شریف بولے ملک کو معاشی خطرات سے بچانا اجتماعی ذمہ داری ہے، عوامی توقعات پر پورا اتریں گے۔ نون لیگ کو دھچکا، پی ٹی آئی کو ریلیف، اسلام آباد سے 3 امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل۔ ہائی کورٹ نے طارق فضل، انجم عقیل اور خرم نواز کے نوٹیفیکیشن معطل کیے۔ انٹرا کورٹ اپیلز شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل نے دائر کی۔ پی کے 40 مانسیرا میں دوبارہ گنتی، نون لیگ کے شاہجہاں یوسف کامیاب۔ این اے 43 ڈی آئی خان کے 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ، غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار ناور کنڈی جیت گئے۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری ٹل گئی، ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت مل گئی۔ نامزد وزیر اعلیٰ نے ساڈا حق ایتھے حق کا نعرہ لگا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا کے حقوق لے کر رہیں گے، وفاق پر کئی 100 ارب واجب الادا ہیں، یکمشت ادائیگی نہیں ہو سکتی، ٹائم لائن دی جائے۔ دوسری جانب ہائی کورٹ نے عاطف خان اور شہرام ترقی کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی، فیصل جاوید کی بھی راہداری ضمانت منظور۔ بلوچستان میں حکومت سازی، پیپلز پارٹی کو وزیر اعلیٰ کی نامزدگی میں مشکلات، پارٹی میں سرفراز بگٹی اور ثناء اللہ زہری کے ناموں پر اعتراضات، مزید کئی ارکان نے لابنگ تیز کر دی۔ ظہور بلیدی، علی مدد جدک، صادق عمرانی عبید شامل۔ نون لیگ کے صوبائی صدر جعفر مندوخیل کہتے ہیں بلوچستان اسمبلی میں ان کی جماعت سر فہرست ہے، دیگر ارکان سے مل کر حکومت بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو بھی شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا تاحیات نااہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم قرار، سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم۔ سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کیس کا 53 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا آرٹیکل 62(1) میں تاحیات نااہلی کا کہیں ذکر نہیں، فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی شامل۔ لکھا آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہلی کورٹ آف لاء کی
डिक्लेरेशन तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट का समीला बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े मुनकसम मैंडेट दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कुछ अनासर सोशल मीडिया को सरकारी मुलाजिमों पर दबाव डालने और ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वफादारियाँ बदलने की तलकीन कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। रियासत अपने आइनी फ़राइज़ की अंजाम दही में सरकारी मुलाजिमों का दिफा करेगी और तशद्दुद शोज़ के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सज़ा यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात, हर वोट औसतन 2500 रुपये में पड़ा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर 1.5 खरब से ज़ायद के मजमूई खराजात आए। उम्मीदवारों ने 1 खरब से ज़ायद खर्च किए। इलेक्शन कमीशन के 48 अरब रुपये खर्च हुए। इंतखाबात में 6,05,08,212 वोट डाले गए। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम को एक और टीका लगा दिया। दवाओं की कीमतें डी कंट्रोल करने का SRO जारी। अवाम की जेबों से सालाना 5 अरब रुपये निकालने का इजाज़तनामा। दवाओं की कीमतों का तयन फार्मा कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर खुद करेंगे। जान बचाने वाली दवाओं के अलावा तमाम अद्वियात को डीरेगुलेट किया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत सेहत की सिफारिश पर अद्वियात की कीमतों को डीरेगुलेट करने की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न हुए। 28 फरवरी को फिर तलबी। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के केस की समात। महकमा दाखिला और दिफा के निगरान वज़रा और सेक्रेटरी भी तलब। जस्टिस मोहसिन क़यानी ने रिमार्क्स दिए वज़ीर आज़म से कह दें आइंदा समात पर कराची मत जाएं, हाई कोर्ट पेश हों, कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वज़ीर आज़म कोई फुल टाइम वज़ीर आज़म नहीं, कुछ दिन बाद ये चला जाएगा तो नया वज़ीर आज़म यहाँ खड़ा होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी की तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs की लियाकत चट्ठा के इल्ज़ामात की तरदीद। कमेटी को रिकॉर्ड बयानात में कहा उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। कमेटी ROs को भी तलब करके बयानात कलमबंद करेगी। लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत अरसाल। कमेटी 3 दिन में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देगी। सेनेट ने ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी का बिल मुस्तरद कर दिया। 14 अरकान ने सरेआम फांसी के हक और 24 ने मुखालिफत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, नेशनल पार्टी ने बिल की मुखालिफत की। जमात इस्लामी और JUI की सरेआम फांसी के बिल की हिमायत। सरेआम फांसी की सज़ा के बिल पर PTI तकसीम। PTI के बेशतर सेनेटर्स ने बिल की हिमायत की। सेनेटर इसहाक डार ने कहा बिल की मुखालिफत करते हैं। शहरी रहमान बोली सरेआम फांसी से जुराइम में कमी नहीं आएगी।